بسم الله الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و السلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں سلامت اور محفوظ رہیں۔ مومنین، آج فرمان اہل بیت کی روشنی میں چند وہ افعال ذکر کریں گے جن سے اگر اجتناب کیا جائے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی ان افعال سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو اگر انہی افعال سے اجتناب کر کے انسان اپنے رزق اور روزی میں اضافہ کر سکے تو بہت ہی مفید اور اچھا ہے، ان سے ضرور اجتناب کرنا چاہیے اور جس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا فعل ہے، گھر میں اگر مکڑی کا جالا ہو۔ مکڑی کا جالا ویسے بھی ایک نحوست ہے، لیکن اگر گھر میں یہ رہے اور صفائی نہ کی جائے تو یہ رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے، احادیث میں آیا ہے۔ دوسرا فعل، حمام میں پیشاب کرنا۔ حمام سے مراد یہ ہے کہ ایک سیپریٹ جگہ ہے جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات حمام اور ٹوائلٹ مشترکہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ٹوائلٹ کو یوز کرتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے اور حمام میں نہانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہانے والی جگہ پہ اگر پیشاب کیا جائے تو یہ فعل بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا فعل، صفائی کر کے عموماً یہ خواتین ایسا کر دیتی ہیں جس سے جس فعل سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو صفائی کر لیتی ہیں، صفائی کرنے کے بعد کوڑا جو ہے ایک کارنر میں رکھ دیتی ہیں، تو صفائی کرنے کے بعد اگر کوڑا گھر میں پڑا رہے تو یہ فعل بھی رزق میں اور روزی میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا حرام ہے، آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ تو ملے گی، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے والے شخص کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اس کا رزق جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہوتا ہے اس میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا، یہ آج کل رواج ہے اس کام کا، خیر اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی اور غفلت کر دی جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنا بھی اگر ہو سکے تو بیٹھ کے کنگھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی رزق و روزی میں تنگی کا سبب بنتا ہے۔ جنابت کی حالت میں کھانا پینا۔ حالت جنابت میں انسان اگر کھانا پینا شروع کر دے ہاتھ منہ دھوئے بغیر، کلی کیے بغیر، تو یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہاں آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں تو یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ حرص کرنا، رزق میں جو کمی کا سبب بنتی ہے، ساتویں چیز، وہ انسان اگر حریص ہو، حرص کرتا رہے تو حریص شخص کا رزق ہمیشہ تنگ ہو جاتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان سوتا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس سونے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات بھی۔ طلوع آفتاب سے پہلے سونا، یہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز فجر پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر لی، ابھی کچھ ٹائم رہتا ہے طلوع فجر میں، طلوع آفتاب میں، تو انسان سو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے سو جانا یہ رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے، اور بہت ساری احادیث میں اور کتب میں یہ روایات ذکر ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس تقسیمی رزق اور کو اگر ہم سو کر گزار دیں گے تو یقیناً ہمارے رزق میں تنگی آ جائے گی۔ گانا سننا جیسا کہ حرام ہے، آخرت میں جو اس کا عقاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں جو ایک چھوٹا سا سزا اس گانے سننے والے شخص کو عذاب ملتا ہے اور سزا دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ فضول خرچی انہی افعال میں سے ایک فضول خرچی ہے۔ ایک انسان اگر فضول خرچ ہے، اسراف کرتا ہے، تو یقیناً اللہ نے اسراف کرنے سے منع کیا ہے، اس شخص کی روزی اور رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔
زنا کرنا، نعوذ باللہ، جو شخص زانی ہے اس کی جتنی سزا شریعت میں بیان کی گئی ہے وہ تو اسے ملے گی، آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں جو اس کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اقربا کو اذیت دینا، جو شخص اقربا کو اذیت دیتا ہے، رشتہ داروں کو اذیت دیتا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح صلہ رحمی انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح اگر اقربا کو اذیت دی جائے، ان کو تنگ کیا جائے، تو یہ چیز، یہ فعل رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ مومنین، یہ چھوٹے چھوٹے افعال ہیں، اگر ان کا ہم خیال رکھیں تو یقیناً رزق میں برکت ہوگی، اور محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری روزی اور رزق وسیع ہو جائے گا۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔